الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پچھلی بار بھی ہم آپ کے ساتھ اور آپ ہمارے ساتھ ایک زبردست سفر پر گئے تھے، اور آج بھی ہم ایسے ہی زبردست اور یونیک سفر پر روانہ ہونے کے لیے ہم بھی تیار ہیں، ہماری ٹیم بھی تیار ہیں، حمد اور تسبیح بھی بیان کرتے رہیں گے۔ پروگرام کا نام ہے نعمتوں کی تلاش، تو آئیے چلتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی طرف۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ناظرین، ہمارے سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اور آج ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی حاجی محمد عمران اتاری بھائی بھی موجود ہیں۔ ہمارے سینئرز ڈائریکٹر کا ایک بڑا چمکتا دمکتا نام ہے محمد زہیب اتاری بھائی، ماشاءاللہ زہیب بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ دونوں کو ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ عمران بھائی، پچھلی بار پروگرام میں جب ہم چلے تھے، راستے میں ہم نے گفتگو کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے حوالے سے بھی تذکرہ رہا تھا، اور زہیب بھائی کے ساتھ بھی ہمارا ایک سفر ہو چکا ہے پچھلی بار، جو ہم پچھلے سیزن میں ہم نے جو ہے وہ سفر کیا تھا، اور وہ بڑا طویل سفر تھا۔ اس بار ہمارا یہ سفر ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے سفر کا آغاز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہو۔ تو الحمدللہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے چلے تھے، اور آج بھی ہم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے ہی چل پڑے ہیں۔ یوسف بھائی، یہ بتائیں کہ ہم اس وقت کس طرف جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا جو پچھلا سفر رہا وہ ماشاءاللہ سے بڑا دل فریب نظاروں کے ساتھ ساتھ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ایکسپلور کرنے میں رہا تھا، اور ہم نے ان چیزوں کو دیکھا، اس میں ہم نے وٹنس کیا۔ وٹنس ہم پہلے بھی کرتے رہے تھے، لیکن وہ ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اس انداز میں کہ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ تو آج ہم کس نعمت کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ جی، چونکہ ہمارا یہ ایک نیا سیزن ہے، تو پچھلے پروگرام میں ہم نے پہاڑ دکھایا تھا، اور پہاڑ یہ اللہ کی کیسی شاندار نعمت ہے اور کتنا زبردست یہ شاہکار ہے، اس پر ہم نے ماشاءاللہ ہمارے حاجی عمران بھائی نے کافی زبردست گفتگو فرمائی تھی۔ تو آج ہم جس نعمت کی طرف جا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا میں سرپرائز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کس طرف جائیں گے، اور آج اللہ کی کس نعمت کا ہم نے اپنے ناظرین کے ساتھ مل کر نظارہ بھی کرنا ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم نے گفتگو بھی کرنی ہے۔ لیکن وہ جو بات آپ نے کی نا، وہ جو بات آپ نے کی کہ ہم اگر اپنے ارد گرد، ایون کہ اپنی باڈی پر بھی اگر ہم نظر رکھیں، تو ہمیں ہر طرف اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ پاک کی نعمتوں کو اگر تم گننا چاہو تو بھی تم شمار نہیں کر سکتے۔ عمران بھائی جی ایسا ہی؟ ایسے ہی اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہمارے تو پروگرام کا نام ہی نعمتوں کی تلاش ہے نا، جی، تو ہم نے نعمتوں کو تلاش کرنا ہے اپنی باڈی کے اندر بھی، اور اسی طرح اس کائنات کے اندر بھی۔ روزمرہ کی چیزیں بہت ساری نظروں سے گزرتی ہیں، لیکن بطور نعمت شاید اس پر ہمارا ذہن نہ جاتا ہو۔ تو ہم نے نعمتوں کو تلاش کرنا ہے، ایسی چیزیں کہ جو موجود تو ہیں، اور ان میں کیا کیا نعمتیں اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہیں۔ تو یہ ہمارے اس پروگرام کا ایک موٹیو ہے، ایک مقصد ہے، اور اسی مقصد کے تحت ہمارا سفر بھی جاری ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو تلاش کر کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں تو صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر ہم کھیت اور کھلیان کی بات کریں، بیج جو ہے وہ بھی ایک نعمت ہے۔ اس ایک بیج کو جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے، تو اب اس ایک بیج سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتوں کا ظہور ہوتا ہے، یہ دیکھیں جی، ایک چھوٹا سا بیج یہ آگے چل کے ایک تناور درخت بن جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ کھیت اور کھلیان بن جاتے ہیں۔ ہمارا یہی ڈسکشن آپ کو یاد ہوگا یوسف بھائی کہ پچھلے سیزن میں بھی ہماری ہوئی تھی، جب ہم جنگل کو ایز اے نعمت دیکھ رہے تھے، کہ ہم نے اس میں بھی ایک جملہ یہ ہمارے بے ساختہ نکلا تھا
کہ ایک نعمت اس سے 1000 نعمت. جی تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنی نعمتیں جو ہے وہ دیتا ہے، اور اس ایک نعمت کی وجہ سے بعض مرتبہ ہمیں 1000 نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. اچھا، بسا اوقات زویب بھائی ہوتا یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ کوئی بیج بویا گیا، ٹھیک ہے، اب وہ درخت تو ایک بن گیا، اس درخت سے ہم نے پھل حاصل کر لیا، اس کو ہم نے نعمت کنسیڈر کر لیا، لیکن بہت سارے ایسے درخت ہیں، بہت سارے ایسے پودے ہیں، بہت سارے ایسے کھیت ہوتے ہیں کہ اس کی جڑیں بھی کام کی ہوتی ہیں، اس کے پھل تو کام کے ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا تنا بھی کام کا ہوتا ہے، اس کے لیوز بھی کام کے ہوتے ہیں. بالکل. اب دیکھیں جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور کوئی بھی چیز بیکار نہیں بنائی گئی. اللہ رب العالمین نے جو بھی چیز بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی فائدہ اس کا ہر وقت میں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا ایک صفاتی نام ہے حکیم. حکیم یعنی حکمت والا، اور یہ اصول ہے کہ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا. تو اللہ رب العالمین جب خالق کائنات ہے اور اس نے کائنات میں ہر چیز کو بنایا ہے، تو پھر بغیر مقصد کے بیکار تو نہیں بنایا. یقیناً اس کے 1000 فوائد ہوا کرتے ہیں. اور اب یہ دیکھیں ہر چیز کے جو فائدے ہیں نا، یہ ہر بندہ اپنی عقل کے مطابق دیکھتا ہے، اپنی سوچ کے مطابق دیکھتا ہے. اب اگر کوئی سائنسدان ہے، سائنسی علم اس کو بہت زیادہ ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، تو وہ اب ایسے انکشافات اللہ کی نعمتوں میں، اللہ کی مخلوقات میں کرتا ہے کہ اس کو پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا، اسی طرح جتنا سائنسی علم زیادہ ہوگا اتنی چیزوں کی معرفت زیادہ ہوگی، اور جتنی زیادہ معرفت ہوگی رب کا شکر بھی بندہ اتنا زیادہ ادا کرے گا. لہٰذا یہ مفسرین نے لکھا ہے، تفسیر صراط الجنان میں بھی یہ لکھا گیا کہ سائنسی علوم اگر اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ بھی ثواب ہو جایا کرتا ہے، یہ بھی ثواب ہوتا ہے. تو لہٰذا تو اس پر غور کرتے جائیں تو انشاءاللہ رب کی ذات پر یقین بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا. انشاءاللہ ناظرین گفتگو بھی چلتی رہے گی، اور اب ہمارا سفر جاری ہے، تو میری خواہش ہے کہ ہم راستے میں ایک کلام بھی پڑھا کرتے ہیں. زہیب بھائی آج آپ ہمیں کوئی کلام سنائیں. میرے خیال سے اگر ہم جو ہیں نعمت پہ ہی کلام پڑھیں آج، اور اعلیٰ حضرت کا کلام ہو، ارے واہ، کیونکہ اس میں نعمت کا ذکر ہے، تو میرے خیال سے ایک ریلیونٹ بن جائے گا یہ کلام یہاں پر. بہت زبردست. وہ ہے نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں
میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے، جان و دل ہوش و خیرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ اچھا اس میں کتنا خوب سفر جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ ہیں، ملتے ہیں اگلی ڈیسٹینیشن پر۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنی ڈیسٹینیشن پر پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نعمت کا تذکرہ کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ریویل کرنے جا رہے ہیں۔ وہ نعمت کیا ہے؟ ابھی تھوڑا سا اور انتظار کیجئے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پروگرام نعمتوں کی تلاش در حقیقت اس خالق اور مالک جس نے یہ شاہکار بنایا، جس نے یہ تخلیق کیا، اس کی نعمت کا چرچا ہے، اور آج جس نعمت پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، آئیے ذرا اپنے ناظرین کو وہ دکھاتے ہیں، دیکھیے ذرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی ہاں، آج ہم آپ کو لے آئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت، ایک عظیم شاہکار سمندر پر۔ ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے، آئیے سب سے پہلے سفر کی دعا پڑھ لیتے ہیں، چونکہ یہ کشتی کا سفر ہے تو کشتی پہ جب بھی سواری کی جائے تو اس کی ایک مخصوص دعا ہے۔ پہلے آئیے ہم وہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ،
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بسم الله بسم الله مجريها مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله زہیب بھائی ہم نے جو دعا پڑھی ہے نا یہ وہ زبردست اور عظیم دعا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت سفر حج پر روانہ ہوئے تو آپ نے یہ دعا پڑھی تھی اور جب آپ کا سفینہ سمندر میں ایک ایسے جگہ پر پہنچا کہ جسے طوفان نے گھیر لیا نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ وہاں پر جو ملاح تھے جو کشتی چلانے والے ہوتے ہیں بیسیکلی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ سب کفن باندھ دو اب یہ ہمارا سفینہ جو ہے ہمارا جہاز ہے یہ بچ نہیں سکتا اب سب لوگ جو ہے نا بڑے پریشان اس شپ میں دوڑ بھاگ شروع ہو گئی ہر ایک پریشان لیکن کمال تھا اعلیٰ حضرت جو تھے نا امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بڑے ریلیکس تھے آپ کی والدہ نے آپ سے سوال کیا کہ احمد رضا سب اتنے پریشان ہیں تم اتنے پر امید اور اتنے ریلیکس کیسے نظر آ رہے ہو تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوبصورت جواب دیا اعلیٰ حضرت نے فرمایا اماں جان ہمارا یہ جہاز ڈوب نہیں سکتا اب کشتی چلانے والا ایکسپرٹ جو اس کا روزانہ کام ہی یہ ہے کہ وہ کشتی چلا رہا ہے دن رات اس کا کام یہ ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جہاز نے ڈوب جانا ہے لیکن اعلیٰ حضرت وہ فرما رہے ہیں کہ جہاز نے نہیں ڈوبنا اب اعلیٰ حضرت نے یہ بات تو کہہ دی ہو سکتا ہے والدہ بھی تھوڑی ریلیکس ہو گئی ہوں کچھ ٹائم گزرا اور وہ طوفان جو ہے وہ تھم گیا اور ان کا سفینہ بچ گیا اب جب لوگ ہیں نا جب لوگوں نے دیکھا کہ اب ہمارا جہاز بچ گیا ہے تو وہ پہنچے اعلیٰ حضرت کے پاس کہا مولانا کیا وجہ ہے کہ سارے جہاز کا جو کیپٹن تھا وہ اس بات پر آ گیا تھا کہ اب ہمارا یہ جہاز نہیں بچ سکتا لیکن آپ نے یہ اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہا کہ جناب یہ ہمارا جہاز نہیں ڈوب سکتا آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھا ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے سفینے پر سوار ہو کر یعنی کشتی میں جہاز میں سوار ہو کر یہ دعا پڑھ لی تو اب اس کا سفینہ ڈوب نہیں سکتا بس مجھے میرے آقا کے فرمان پر بھروسہ تھا کہ میرا یہ جہاز نہیں ڈوب سکتا یہ جو آپ نے حکایت بیان کی نا سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی وظائف کے اندر ایک اہم بات یہ ہوتی ہے کہ یقین کامل ہونا چاہیے جب تک بلیو نہیں ہوگا جب تک بلیو نہیں ہوگا یقین نہیں ہوگا تو پھر اس سے فائدے کم ہی ملا کرتے ہیں جب بھی کوئی کام کریں وظائف پڑھیں اور ذکر و اذکار کریں اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ قبول فرمائے گا اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ اس کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے گا اس سے شفا بھی ملے گی چل رہی ہے ہماری اعلیٰ حضرت کا آپ نے چھیڑ دیا تھا یہ ذکر جب ہم بیٹھے تھے نا تو میں یہی سوچ رہا تھا کہ کراچی باب المدینہ اسی وجہ سے تو کہتے تھے کہ یہاں سے سفینے مدینے کی طرف جایا کرتے تھے اس کو باب المدینہ کہنے کی وجہ یہ ہے آج ہم یوں نکلے ہیں انشاءاللہ کل ہم مدینے کی طرف نکلیں گے انشاءاللہ اور جب جائیں گے تو انشاءاللہ ایسے نہیں جائیں گے بلکہ وہ کلام پڑھتے ہوئے جائیں گے خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ پہنچ جائیں گے انشاء اللہ مدینہ میں مکے میں جا کے کروں گا طواف نصیبہ بزمزم نصیبہ بزمزم مجھے ہوگا پینا خوشا جھومتا جا رہا ہے سفینہ سبحان اللہ آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف کافی گفتگو ہماری جو ہے وہ یوں کہا جائے برکتوں والی ہو گئی
لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے ٹاپک پر گفتگو کریں گے. سمندر آج ہمارا بیسیکلی ٹاپک ہے کہ جسے دیکھ کر بندہ اش اش کر اٹھتا ہے. کیونکہ اگر ہم ریسرچ پر بات کریں نا تو آپ کو پتا ہے ہماری زمین پر 70 سے 75% پانی موجود ہے, یعنی سمندری سمندر ہے. صرف 25 سے 30% ہمارے پاس ارتھ موجود ہے. اور یہ جو 75% پانی موجود ہے نا, آج تک اس پانی کی حقیقت جو ہم جان سکے ہیں وہ صرف اور صرف 5% ہے. یعنی اس پانی کی گہرائیوں میں اب تک کوئی جا کر یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا تحفہ ہے, کتنی بڑی نعمت ہے, یہ کتنا شاندار شاہکار ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ جب اس سمندر کو بندہ دیکھتا ہے تو وہ اش اش کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے. اور دنیا سے اگر سارا فوڈ ختم ہو جائے جو ہم کھاتے ہیں, سبزی کی صورت میں, گوشت کی صورت میں, قحط ہو گیا یہ سمجھے پوری دنیا کے بالکل اندر, قحط ہو جائے, غذائیں بالکل ختم ہو جائیں. غذا ختم ہو جائے, یہ سمندر آپ کی دنیا کو 100 سال تک پال سکتا ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہیں. آپ کو اس میں ایک اور ایڈیشن کرتا ہوں. چلے, آپ کی جو آکسیجن ہے نا, ہم یہ سمجھتے ہیں ہمیں پیڑوں سے ملتی ہے, بالکل پیڑوں سے ہمیں ملتی ہے, مگر ہماری آلموسٹ 80%, 70 to 80% جو آکسیجن ہے نا وہ ہمیں سمندر دیتا ہے. اگر سمندر نہ ہو تو آکسیجن نہ ہو. ٹھیک ہے, سمندر کیسے دیتا ہے؟ سمندر کے چھوٹے چھوٹے سے پودے ہوتے ہیں جن سے یہ آکسیجن خارج ہوتی ہے اور یہ دنیا کے اندر آتی ہے. بھائی کچھ ہم نے گفتگو کی ہے مچھلیوں کی, غذا کی, تو کیوں نہ کچھ غذا کو پکڑنے کا بھی انتظام کیا جائے, کیونکہ آج ہماری نیت ہے کہ مدری چینل کے ناظرین کو کچھ ہم فش کا شکار بھی کرتے ہوئے دکھائیں, اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس شکار کو یہاں پر پکائیں اور ہم بھی کھائیں, اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کو بھی کھلائیں. ناظرین کو کھلانا یوں کہا جائے کہ ہمارے لیے ٹیکنیکلی طور پر پاسبل نہیں ہے, ہمارے کھانے کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ. یہ ڈوبا ہوا ایک جہاز ہے, یہ دکھائیں ہمارے ناظرین کو. یہاں کے اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ اس کو 6 مہینے ہو گئے کہ یہ یہاں پر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. اور یہ دیکھیں اب یہ جو ڈوبا ہوا جہاز ہے, جب تک اللہ نے چاہا یہ پانی کے اوپر رہا, بڑی اس سے فائدے ملتے رہے, لیکن جب اللہ کی مرضی ہوئی, اس کی عمر پوری ہوئی تو اس کی ڈوب گیا. اور اب یہ ڈوبا ہوا ہے, کافی فٹ تک پانی یہ اندر ہے. ڈوبنے کے بعد بھی صہیب بھائی یہ بیکار نہیں ہے, ابھی اس کا لوہا کتنے کام آئے گا, کتنے لوگوں کا بزنس چلے گا. یہ پوری ایک انڈسٹری ہے کہ جو یہاں سے چلا کرتی ہے. صرف لوہا نہیں ہے بھائی, اچھا, اس کے اندر جو لکڑی ہے, اس کے اندر جو وائرنگ ہے, اس کے اندر جو پیتل ہے, اس کے اندر جو سامان ہے نا, اس کا مطلب دروازہ بکتا ہے, اس کا فین بکتا ہے, اس کے سوئچز بکتے ہیں, اس کی ہر چیز بک جاتی ہے. اور کہا جاتا ہے کہ گڈانی تو ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے کہ جہاں پر جہازوں کو توڑا جاتا ہے, اور ایک بزنس ہے پورا یہاں پر, بڑی بڑی فیکٹریاں سنا ہے کہ یہاں پر. لیکن عمران بھائی اس میں ایک عبرت بھی تو ہے کہ ہم عالم فنا میں, اور ہر چیز نے فنا ہونا ہے. آپ دیکھ لینا, ٹائٹینک بنانے والے نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ کبھی ڈوبے گا نہیں, لیکن پہلے ہی سفر کے اندر وہ ختم ہو گیا, ڈوب گیا. ناظرین جہاں ہم نے مچھلی کے لیے جال بھی ڈال دیا ہے اور لنگر بھی ڈال دیا ہے, ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوتی رہے گی. جو ہم نے گفتگو کی نا کہ سمندر ہمیں مچھلیاں دے سکتا ہے, غذا دے سکتا ہے. سمندر ہمیں صرف غذا اور مچھلیاں ہی نہیں دیتا, بلکہ آپ یہ دیکھیں کہ بہت ساری معدنیات جو ہیں یہ بھی ہمیں سمندر کے ذریعے ملتی ہیں. تیل جو ہے, آئل, جو کشتی کو چلانے کے لیے ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے, ہماری گاڑیوں کو چلاتا ہے, ہمارے جہازوں کو چلاتا ہے, وہ بھی تیل اسی سمندر سے نکلتا ہے. گیس کا ایک بہت بڑا سورس یہ بھی پانی کے اندر موجود ہے. بڑی قیمتی مہنگی مچھلیاں بھی نکلتی ہیں, اور اگر کسی ایک کے ہاتھ لگ جائے تو اس کی تو زندگی بھی بدل جایا کرتی ہے. جی تو بہرحال ابھی آپ نے مچھلی کا ذکر کیا نا, جی, ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری بات بھی ہو رہی تھی. اچھا, ایک مچھلی ہے سوا مچھلی. سوا مچھلی جو اسٹیچز ہمارے لگتے ہیں نا جب سرجری ہوتی ہے, تو سرجری کے اندر ہمارے جو اسٹیچز ہمارے جو سینے کے کام آتے ہیں گوشت کو, اور وہ پھر ملا دیتا ہے, تو وہ بیسیکلی اسی مچھلی کے ذریعے بنتی ہے, اور وہ بہت مہنگی مچھلی ہے. اچھا, ہاں, اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں بہت کم بہت ریئر ملتی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ العظیم. جی تو ناظرین شکار کا سلسلہ جاری ہے, اور ہمارے اسلامی بھائی, کچھ ہمارا ٹیکنیکل سٹاف بھی ہے, کچھ ہمارے ساتھ فشر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں, اور وہ بھی ماشاءاللہ شکار کر رہے ہیں. اچھا خاصا شکار ہم کو لگ چکا ہے,
اور جب تک ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم آپ کی کچھ فشرز اسلامی بھائیوں سے ملاقات کروائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر بھائی. آپ کا کیا نام ہے بیٹا؟ کبیر. آپ کا؟ وسیم بھائی. یہ بتائیں کہ آپ کی یہ جو شپ ہے نسبتاً یوں دیکھا جائے تو جو بڑے بڑے جہاز ہوتے ہیں اس سے کافی چھوٹی ہے, ٹھیک ہے, لیکن بتایا گیا ہے کہ یہ شکار کے لیے بیسٹ شپ ہے. کتنا شکار ایک ٹائم میں آپ لوگ کر لیتے ہیں؟ جی اگر مطلب یہ مچھی پہ ہے, اگر مچھی لگ جائے تو 1500 کلو 2000 کلو تک بھی ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں. 2000 kg جی ایک دن کے اندر؟ بات ایک دن کے اندر ہم لوگ پکڑ لیتے ہیں. ایک دن کے اندر 2000 kg آپ فش پکڑ لیتے ہیں؟ جی جی. اور کتنے گھنٹے میں یہ ہو سکتا ہے؟ ہم لوگ شکار پہ جب نکلتے ہیں اگر سامنے وقتی طور پر آ جائے تو گھنٹے 2 گھنٹے کا کھیل ہے, اگر نہیں آئے تو پوری رات بھی لگ سکتی ہے, پورا دن بھی لگ سکتا ہے. ایک بار آپ جب شکار کے لیے نکلتے ہیں تو کتنا ایکسپینس آتا ہے, کتنا خرچہ آتا ہے آپ؟ یہ ڈیزل کا خرچہ آ جاتا ہے تقریباً 7000 تک ڈیزل کا خرچہ آ جاتا ہے. صحیح. تو بس یہی ہے خرچہ, صرف ڈیزل کا ہے ہمارا, اور ہمارا ڈیزل کا خرچہ ہے اور آپ کی اپنی محنت ہے, اور اپنی مطلب 5-7 ہزار کے پیچھے یوں کہا جائے کہ 25-50 ہزار کما سکتے ہیں تقریباً انشاءاللہ, بس اللہ نے چاہا تو ہم لوگ کما سکتے ہیں. آپ نے کب سے شکار کی فیلڈ جوائن کی ہوئی ہے؟ ویسے تو مجھے تقریباً 1-2 ہفتے ہو رہے ہیں. ویسے تو میں ہوں ایک بلوچستان کا ایک آرٹسٹ بندہ ہوں. اچھا جی ہاں, اور میں اسٹوڈنٹ بھی ہوں. اچھا, یہ بتائیں شکار کے حوالے سے, مچھلی کے حوالے سے ایسی کوئی یونیک چیز یا کبھی کوئی یونیک فش آپ کو شکار ہوئی ہو؟ نہیں فی الحال ابھی تو ایسا کوئی پیش نہیں لگا ہے جیسے مطلب ہم لوگ یونیک سمجھے, اور ایسے ٹیمپرری کبھی کبھار ہم لوگ جاتے ہیں, اللہ کا شکر ہے تھوڑا بہت پکڑ بھی لیتے ہیں ہم لوگ, جیسے تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا ہے. الحمدللہ. بیٹا آپ بھی شکار کرتے ہو؟ نہیں میں اسکول پڑھ رہا ہوں. اسکول پڑھتے ہو, آج پھر یہ شوقیہ طور پر آئے ہو؟ جی ابو کے ساتھ آئے ہو؟ عبدالغفار بھائی کے بیٹے ہیں. عبدالغفار بھائی ہمارے اسلامی بھائی, پچھلی بار بھی ہم نے آپ کو ملاقات کروائی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کر رہے ہیں عبدالغفار بھائی؟ ڈوری پانی میں رکھا ہے, انشاءاللہ نکالیں مچھلی. ڈوری پانی میں رکھا ہوا ہے, انشاءاللہ مچھلی نکالیں گے. کوشش یہی کریں گے. کوشش تو آپ کر رہے ہیں لیکن آپ بڑے چھپے رستم ہیں. آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے شکار کرنا آتا نہیں ہے, لیکن سب سے پہلی فش آپ نے پکڑی ہے. نہیں مجھے آتا نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. اللہ پاک دیتا ہے. یہ ہمارے ماشاءاللہ عبدالغفار بھائی کی خوبی ہے کہ یہ ہر حال میں رب کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور انسان کو ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. ظاہر ہے یہ رب کی نعمتیں ہیں, اور اسی کا اگر ہم شکر کرتے رہیں گے تو رب ہمیں انعام عطا کرتا رہے گا. آپ یہ دیکھیں عبدالغفار بھائی, میں ان کی زبان سے بار بار اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ دینے والا ہے, اللہ دے گا, یہی ہم سن رہے ہیں. اور ماشاءاللہ سب سے پہلی فش آج کی جو ہماری یہ جرنی ہے, اس کی سب سے پہلی فش بھی ہمارے عبدالغفار بھائی نے پکڑی ہے. ایک ہمارے فشر اسلامی بھائی آئے ہیں, ذرا ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ کرم ہے اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ عبدالصمد. کیا کرتے ہو اس میں آپ؟ یہ کیا کر مچھلی رہے ہو؟ نکالتے ہیں. مچھلی نکالتے ہو. آج نکالی ہے؟ کتنی نکالی ہے؟ اللہ اکبر, ماشاء اللہ. اتنی ساری مچھلیاں کتنے گھنٹے میں پکڑ لی ہیں؟ تقریباً گھنٹے میں پکڑا ہے. 1 گھنٹے میں پکڑ لیا جی ہے. ہاں. تو یہ کیا یہ بیچتے ہو پھر آپ؟ ہاں کیا کلو بیچتے ہو؟ تقریباً 100 کا ہے. 100 روپے کلو. اچھا ماشاءاللہ. کتنے کلو پکڑ لیا آج اندازاً آپ نے؟ آج تقریباً 20 کلو ہوں گے. 20 کلو پکڑ لیے. 2000 کی دیہڑی لگ گئی ہے. اتنا تو لگے گا. ارے واہ ماشاءاللہ. 1 گھنٹے میں 2000 کی دیہڑی, اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟ یہ رب کا انعام ہی ہے نا, رب کا احسان ہی ہے. پھر کیوں نہ ہم کہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سمندر جہاں ہمیں بہت ساری ایسی نعمتیں دیتا ہے کہ جس کا ہم نے ان میں سے چند کا ہم نے تذکرہ کیا ہے. ایک بہت بڑی نعمت اس کا یہ ساحل بھی ہوتا ہے. یہ جو ساحل ہے نا, اس پر چلنا, اس کا یہ جو ساؤنڈ ہے, اس پانی کا جو ساؤنڈ ہے, یہ ایک بہت زبردست فزیوتھراپی ہے. ایسا ہی ہے؟ بالکل, یہ آپ کو ذہنی طور پہ ریلیکس کر دیتا ہے. اور ایک اور مشہور بات بتاؤں جی, اللہ تعالیٰ نے سمندر کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ اپنے اندر مردار نہیں رکھتا. اچھا. اور جو بھی اس کے اندر گند غلازت ہوتی ہے ساحل پر پھینک دیتا لا کے. اچھا, یہ جو آپ نے بات کی نا کہ یہ سمندر اپنے اندر مردار نہیں رکھتا, اس کی ایک قرآنی مثال آپ کو دوں. فرعون کا لاشا ہے کہ فرعون جب غرق ہوا سمندر میں, دریا کے اندر, اور وہ مر گیا, تو ویسے تو اس پر اللہ کا عذاب کہ نہ زمین نے اسے قبول کیا نہ ہی پانی نے اسے قبول کیا. تو بہرحال یہ بات ایک حد تک درست ہے کہ یہ سمندر دریا اپنے اندر مردار ناپاک چیز کچھ بھی نہیں رکھتا, یہ فوراً باہر پھینک دیا کرتا ہے. آپ منظر سوچیں, جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ نکلے 2 دیواریں بن گئیں, بیچ میں پورا رستہ ہے خشک جس پہ جا سکتے ہیں. جیسے یہ ابھی ہمارے درمیان میں ایک خشک رستہ ہے جس پہ ہم چل رہے ہیں, تو یوں ایک رستہ بنا, دونوں طرف دیواریں. یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پانی پر عصا مارا, تو اس پانی نے آپ کو راستہ دے دیا, اور آپ کی پوری قوم بنی اسرائیل
وہ اس پانی کے بیچ سے یوں کہا جائے روڈ بن گیا, اس روڈ سے گزر گئی. اور جب فرعون نے یہ دیکھا کہ جناب یہ تو روڈ بن گیا ہے, ہم بھی اس سے نکل سکتے ہیں, اور ایک روڈ نہیں بنا تھا, ہاں 12 روڈ بنے تھے, 12 راستے بنے تھے, اور بیچ میں دیواریں بھی تھیں. اور جب بنی اسرائیل کے قبیلے اس پر سفر کر رہے تھے, اس کے دیواروں کے اندر روشن دان سوراخ ہوئے تھے. وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ میں بھی جا رہا ہوں, وہ بھی چل رہا ہے میرے ساتھ, کیونکہ انسیت ہوتی ہے نا ایک دوسرے سے. تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے تھے, سفر بھی کر رہے تھے, 12 راستے بن گئے تھے, اور انہوں نے سفر کیا اور دریا کو عبور کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جب وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ, اور جب فرعون نے دیکھا کہ یہ راستے بن چکے ہیں تو وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ اس میں کود پڑا. ہاں, لیکن جیسے ہی اس کی قوم اس دریا کے بیچ میں جاتی ہے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ آپس میں مل جائے, اور یوں فرعون اپنی قوم کے ساتھ, فرعون جو ہے وہ پانی میں کے اندر, سمندر کے اندر غرق ہو گیا, ہلاک ہو گیا, برباد ہو گیا, کیونکہ وہ رب کا نافرمان تھا. تو ہمیں کوشش کرنی ہے, اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہے, اور شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی فرما برداری بھی کرنی ہے. اچھا, یہ بھی اللہ کی کیسی نعمت ہے. آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہاں پر جا کر آپ مرغی آرام سے طلب کر سکتے ہیں, اور دنیا میں آپ کو یہ حلال بیف اگر یہ اچھے انداز کے ساتھ آپ کے سامنے اسلامی طریقے کے مطابق ذبح کی گئی ہے تو یہ آپ کے لیے کیسی زبردست نعمت ہے. یہ آپ کو پروٹین بھی دے گی, اور آپ جو ہے وہ اس سے قوت بھی حاصل کر سکیں گے. دیکھیں پھر اگر جب نعمت کی بات ہے نا, جی, تو آپ یہ دیکھیں کہ مچھلی اس سے زیادہ اچھی نعمت ہے, اس سے بڑی نعمت ہے, اس کو حلال کرنے کا ٹینشن نہیں ہے. ہاں, وہ دنیا میں جہاں بھی ملے کھا سکتے ایسا ہیں, ہی ہے, اس کو تو حلال ڈھونڈنا پڑے گی کیونکہ ہر جگہ ملے گی. ایسا ہی ہے. لیکن یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے, بتا رہا ہوں. اچھا, ایک چیز نوٹ کیا آپ نے عمران بھائی, زہیب بھائی, یہ جو سمندر ہے یہ بڑا نیٹ اینڈ کلین ہے, کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. آپ اس کا پانی دیکھیں, گرینش پانی ہے, اور یہ بحر ہند کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کتنا خوبصورت لگتا ہے جب یہ نیٹ اینڈ کلین ہے. اب اسی ساحل کو اگر گندگی سے بھر دیا جائے, آلودگی اس میں کر دی جائے, تو پھر جہاں یہ اپنے جی کو نہیں بھاتا, وہیں ساتھ ساتھ یہ اس آبی حیات کے لیے کتنا نقصان دہ ہوتا ہے, اس پر بھی کچھ گفتگو ہونی چاہیے. آج ہماری انڈسٹری کا بہت بڑا فضلہ, یا یوں کہا جائے ویسٹ, یہ ہم سمندر کی نظر کر رہے ہیں. حالانکہ یہ سمندر اس لیے نہیں ہے کہ ہم اپنی انڈسٹری کا کیمیکل نکال کر اس میں ڈال دیں, ہم اپنا گن جو ہے وہ اٹھا کر اس کے اندر ڈال دیں. یہ اس کام کے لیے تو اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا نہیں کی. اللہ نے اس نعمت کو ہمیں جو عطا کیا ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور اس کی کیئر بھی کرنی چاہیے. کیا کہیں گے عمران بھائی؟ بالکل, دیکھیں صفائی تو نصف ایمان ہے نا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان, اور اس طرح کے بھی الفاظ ہیں الطہور نصف الایمان, کہ صفائی نصف ایمان ہے. اور یہ بچہ جانتا ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. اور ایک حدیث مبارک میں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا دین کی بنیاد ہی صفائی ستھرائی پر رکھی گئی ہے. ہمارا دین اسلام کی جو پیدائش سے ہی ہمیں صفائی ستھرائی کا درس دیتا ہے, لیکن اس کے بعد جب ہمیں شعور آئے, ہم تھوڑے بڑے ہوں, تو پھر یہ ہماری حالت ہو. ایک مسلمان کو یہ زیب نہیں دیتا, ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے. ہم تو صاف ستھرا رہتے ہیں, ہم چیزوں کو صاف ستھرا نہیں رکھتے نا. یہ ہماری پالیتھین بیگز جو ہوتے ہیں یہ سارے پانی کے اندر جا رہے ہیں. اس کے ساتھ اب کیا ہوتا ہے, پلاسٹک ویسٹ ہے, وہ سارا کا سارا سمندر میں جا رہا ہے. اچھا, پلاسٹک کبھی بھی آپ کو پتا ہے کبھی بھی گلتا نہیں ہے, ختم نہیں ہوتا, لیکن اس سے نقصان کیا ہو رہا ہے, یہ سمندر میں گیا, جب مچھلیاں کھائیں گی, مچھلیاں کھا رہی ہیں, دیگر آبی حیات کھا رہی ہے, وہ کیا ہو رہی ہے, وہ ایکسٹنکٹ ہو رہی ہے, ختم ہو رہی ہے. کیوں؟ ان کے پیٹ میں سے وہ چیز برآمد ہوتی ہے, نسلوں کو برباد کر رہے ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہو گیا. تو ہر بندے کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو بھی سیر و تفریح کے لیے آئیں, یا پھر جو اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں وہ یہاں پر ہوں, تو پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی جگہ پر آلودگی نہ کریں, گندگی نہ کریں. بلکہ ایک سمپل سا طریقہ ہے کہ اگر آپ کشتی میں ہیں یا جس بھی جگہ پر ہیں, کچرے کو ایک جگہ پر جمع کرتے رہیں, اور اس کے بعد پھر ڈسٹ بین کے اندر اس کو ڈال دیا جائے, کچرے کی جگہ پہ اس کو ڈال دیا جائے. جی, ہماری مچھلی بھی تیار ہو گئی ہے. کمال کر دیا عبدالغفار بھائی آپ نے. ویسے کمال یہ ہے یوسف بھائی جی کہ کھارے پانی کی مچھلی ہے, اور کھارے پانی سے دھل کر پک رہی ہے. ٹیسٹ دیکھیں کیا ہوتا ہے. اچھا, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو ٹیسٹ ہے نا وہ نمک ہے. اچھا, اگر آپ بہت بہترین ڈش بنا لیں اور اس میں اگر نمک ایڈ نہ کریں
सॉल्ट अगर ना इस्तेमाल किया जाए तो वो बेजायका हो जाएगा, उसका वो टेस्ट नहीं आएगा। अच्छा, अब ये जो नमक है इसको हासिल करने की सोर्स क्या है? दो है जी, नंबर एक आपको पहाड़ों से मिलता है और नंबर 2 समंदर से मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जखीरा जो है ना वो समंदर के अंदर है। आपको पता है पाकिस्तान को अल्लाह ने जो नमक अता किया है उस नमक की दुनिया में बहुत बड़ी डिमांड है। हमारे पास जहाँ व्हाइट सॉल्ट मौजूद है वहीं साथ साथ हमारे पास पिंक सॉल्ट भी मौजूद है माशाल्लाह। और पिंक सॉल्ट इतना कीमती है कि शायद मुझे ऐसा लगता है कि अब तक हमने उसको पहचाना ही नहीं है कि दुनिया में उसकी क्या कीमत है या दुनिया में उसकी क्या डिमांड है। ये अल्लाह ने हमें बिन मांगे नेमत अता की है, इसकी कदर कीजिए, रब का शुक्र अदा कीजिए। आइए आपको लिए चलते हैं दस्तरखान की तरफ। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बनी है। हकीकत में मतलब मुझे लग रहा था कि थोड़ी जल गई है, लेकिन टेस्ट वाइज नो डाउट बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त, बहुत शानदार। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी लगी है, मेहनत की है इस्लामी भाइयों ने जी। बारबेक्यू का अपना टेस्ट है और फिश बारबेक्यू का भी अपना टेस्ट है। बिल्कुल इंशाल्लाह वो भी हम टेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं मदनी चैनल के नाजरीन को फ़िश पर एक वाक़या सुनाना चाह रहा था। एक बार एक बुज़ुर्ग अपनी बच्ची के साथ मछली के शिकार पर निकले। सर गुफ्तगू में हो सकता है ज़िंदगी में कभी जो है वो बुज़ुर्ग ने वाक़या अपनी बच्ची को सुनाया हो कि जो मछली अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है ना वो जाल में फंस जाती है। अच्छा, अब क्या हुआ कि बुज़ुर्ग ने जाल डाला, मछली पकड़ते रहे और अपनी बेटी को देते रहे। काफ़ी सारी मछलियाँ बुज़ुर्ग ने अपने हिसाब से पकड़ी। कुछ देर के बाद जाकर जब उस बकेट को देखा तो वो बिल्कुल खाली, एम्प्टी। बच्ची से पूछा, बेटा सारी मछलियाँ कहाँ गई? तो बच्ची ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया। बच्ची कहने लगी, बाबा आपने ही तो बताया था कि जो मछली अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाती है वो शिकार हो जाती है। मैंने वापस उठाकर उस मछली को दरिया में फेंक दिया। बुज़ुर्गों की बड़ी बातें होती हैं, बुज़ुर्गों की बड़ी सोच होती है। अल्लाह हमें ये नेमत अता करे। इतना ज़रूर है कि मछलियाँ पकड़ी जाएं या शिकार किया जाए तो वो खाना जायज़ है। इस पर मैं हदीस मुबारक आपको बताऊं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम कश्ती में सफ़र करते हैं और हमारे पास अपना थोड़ा सा पानी होता है, तो क्या हम ये समंदर के पानी से वुज़ू कर सकते हैं? तो आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये समंदर का पानी पाक करने वाला है, सुभान अल्लाह। और फरमाया कि इसका मुर्दार जो है वो हलाल है, यानी इसमें से जो आबी हयात पकड़ी जाए, मछली है, तो जो भी चीज़ मछली की जिन्स में से हो उसे पकड़ा जाए तो वो खाना हलाल हुआ करता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम से भी मछली खाना साबित है, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान से भी मछली खाना साबित है, और ये हलाल एक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ग़िज़ा अता फरमाई है। तो ये नेमतें हमें खानी चाहिए, और ये सर्दियों के विंटर सीज़न के अंदर तो इसे खाना चाहिए, अपने बच्चों को भी खिलाना चाहिए, ख़ास तौर पर जिनकी उम्र बढ़ रही हो, हड्डियाँ बढ़ रही हो, जिस्म बढ़ रहा हो, उनको भी खिलाएं। और बूढ़े लोगों के लिए भी ज़्यादा ये मुफीद होती है, हर एज के शख्स के लिए ये अच्छी होती है। चले, आपने एक बताया ना मछली खानी चाहिए और मछली जो है हलाल है, लेकिन एक मछली हराम है, बताएं वो कौन सी? आपके साथ आज ज़हनी आजमाइश हो जाए। ऐसी मछली के जो मरकर खुद ही पलट जाए, मरकर खुद ही जो है पलट जाए और समंदर के ऊपर जो है वो आ जाए, तो उसका खाना हलाल। आपका जवाब दुरुस्त है और आपको मुबारक हो। चलें जी, नाजरीन से इजाज़त लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है नाजरीन आपने हमारे इस प्रोग्राम को एंजॉय किया होगा। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन नई अल्लाह की नेमत होगी, नई डेस्टिनेशन होगी, और आप होंगे, हम होंगे, और हमारे पास ये नेमत आ चुकी है। हम इस नेमत को एंजॉय करते हैं। आप अपने घर पे बनाएं और एंजॉय कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।